بسم الله الرحمن مصطفى العبجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. شہید قیسی سیدہ طیبہ نجفی، سیدہ ام کلثوم، اولیاء مولانا مولانا محمد ناصر نجفی، آپ سب کے مرحومین، شہید قیصر چغتائی کے آباء و اجداد کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت، شہدائے پاک فوج، شہدائے پولیس اہلکاران، شہدائے رینجرز اہلکاران، وطن کی خاطر جنہوں نے جانیں دی، ان تمام کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغفرت کے لیے سلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ، اور اس آیت کا نام ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات میں عظمت وہ آیت مباہلہ قرآن مجید کی حسین آیت ہے. کیوں تو طے کر لیا ہے اللہ نے کہ جہاں جہاں کمال ہے وہاں علی کمال ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ میرے مولا علی کی ذات، اور کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو صاحب عزت بنایا ہے تو وہ پنجتن ہے. میری اور آپ کی قسمت اس لیے بلند ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، اگر ہم نہ بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بند. کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ. میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں کہ نہ عقلی طور پر جائز ہے نہ شرعی طور پر جائز ہے علی کو چھوڑ کر کہیں اور جانا. آمادہ ہے ایک جملہ سننے کے لیے؟ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی میرٹ پہ ماننا چاہیے. تمام تر کمالات کا مجموعہ. اب ہم کیوں دیکھیں، مجھے اگر میرے بھائیوں نے یہاں بٹھایا ہے تو
حضرت مولانا علامہ ارشاد حسین نقوی صاحب بزرگ عالم دین تشریف فرما تھے، پڑھ سکتے ہیں اس لیے بٹھایا تھا. میرے بھائی نظامت کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اس لیے ان کو مائک دیا ہے. جو کام کر سکتا ہے اسے دینا ہوگا. میرا سوال تو یہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے مجھے جانا ہی نہیں ہے اس میں، مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کا کام نبی کے بعد علی کا ہے. دلائل دینے جا رہا ہوں اور آپ کو اور مطمئن کرنے جا رہا ہوں، اور دلیل سب سے موٹی اور روشن دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروایا. بس اگر آدم کے مسجود ملائکہ ہونے کو سمجھ لیا جائے تو علی کے افضل ہونے کو سمجھ لیا جائے. حضرت آدم کو مسجود ملائکہ اس لیے قرار دیا کہ آدم کے پاس علم فرشتوں سے زیادہ تھا. جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ اس سے افضل ہے جس کے پاس علم کم ہو. بھئی موٹی موٹی باتیں ہیں یہ تو 2 اور 2 4 کی باتیں ہیں، اس میں زیادہ کوئی منطق نہیں لگنی، اس میں زیادہ صلوات پڑھیں جا محمد و آلہ. توجہ چاہوں گا، حضرت آدم کیوں افضل ہیں ملائکہ سے؟ اس لیے کہ حضرت آدم کے پاس ملائکہ سے علم زیادہ تھا. اسی بنیاد پر حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا. شجاع اس کے آگے جس کے پاس علم زیادہ ہے. میں ابھی علی کی شجاعت کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی علی کی غیرت کی بات نہیں کر رہا، میں علی کی ابھی سخاوت کی بات نہیں کر رہا، علی کو اللہ نے عزت کتنی دی ہے یہ بات نہیں کر رہا. میں تو ابھی الف بے بیان کر رہا ہوں کہ علی کے پاس علم کیا ہے اور کیا سبب ہے کہ میرے تمام لوگوں سے بعد از نبی افضل ہے. وہ علم علی. بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے مگر میں یہاں ایک موڑ لینے کے لیے یہاں تک کی گفتگو کو نتیجہ دے دیتا ہوں. جی 2 دلیلیں دوں گا. ایک حضرت ابو بکر کا لگ رہے ہیں آپ میری باتوں سے. ایک حضرت ابو بکر کا قول. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب. کائنات میں کوئی ماں نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا. دوسرا قول بھی دوسری حضرت ابو بکر کی سنا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی. آیت کہہ رہی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان گھروں کو بناؤ. میں نے تو اتنا جانا ہے کہ جو اللہ کو مانے اور رسول مانے وہ شیطان. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. واہ واہ واہ. کان سے زیادہ کوئی اللہ کو مانتا تھا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کہنے لگا اتنے سجدے کروں گا کہ زمین کا کوئی زمین پر کوئی بالش کی جگہ نہیں رہے گی. اتنے تیرے سجدے کروں گا زمین پر، بس مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا لگے. اللہ نے فرمایا مجھے تیرے سجدے نہیں چاہیے. سجدے کو بندگی نہیں کہتے، حکم کی اطاعت کو بندگی کہتے. اگر سجدہ بندگی ہوتا نا تو ایک بھائی رہتا ہے ٹنڈو آدم میں، ایک بھائی رہتا ہے کراچی میں. ماں باپ دونوں کے ایک، خون ایک، خاندان ایک. دونوں سگے بھائی نماز ظہر پڑھنے کے لیے برابر میں مصلی لگا کے کھڑے ہوئے. ایک بھائی ٹنڈو آدم کراچی سے آیا ہوا تھا تو ایک بھائی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک بھائی 4 رکعت پڑھ رہا ہے. اگر سجدے کو عبادت کہتے ہیں نا تو دونوں بھائیوں کو ایک جیسی پڑھنے چاہیے. اللہ سجدوں سے زیادہ بندگی کا مزاج چاہتا ہے. اپنا مزاج بندگی بناؤ. جب تک مزاج بندگی نہیں بنے گا
नबी भाई, मैं आज जब आ रहा था पाकिस्तान मुस्तकिल शिफ्ट हो रहा था तो हजरत आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में हाजिर हो गया। हजरत आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में जाकर मैंने कहा जी मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। मुझसे कहने लगे कि क्या इरादा है? मैंने कहा जी मैं मुस्तकिल जाना चाहता हूँ, जितना मैंने सोचा था बहरहाल इतना मैंने पढ़ लिया और तालीम तो वहाँ रहकर भी जारी रह सकती है। तो मुझसे कहने लगे कि अपने वतन में जाकर, अपने इलाके में जाकर मिजाज बंदगी को तामीर करो। मिजाज बंदगी, क्या बात है, वाह वाह वाह। बंदा मौला के हुक्म पर क्यों नहीं कहता? जो बंदा मौला के हुक्म के बाद कहे ना क्यों, वो नमाजी तो होगा, बंदा नहीं। रोजेदार होगा मगर बंदा परवरदिगार नहीं है। हाजी भी होगा मगर बंदा परवरदिगार नहीं है। जंग सिफीन में पानी खत्म हो गया, मौला का लश्कर प्यासा, सामने 4000 का लश्कर सिपाहियों का घाट पर कब्जा किए खड़ा है। मोहम्मद इब्न अशद किंदी का कब्जा है, सालारी उसकी है और 4000 सिपाही लेके लिए खड़ा है। मालिक अश्तर आए मौला अली की खिदमत में। कौन? मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम। मैं तो अपने इन बच्चों जवानों से एक और यही पैगाम दे दूं कि मालिक अश्तर को और मुख्तार को इतना अलैहिस्सलाम बोलो। ये तरीका हमारे बड़ों ने दिया। ईरान में शाह के दौर में अमामे उलमा के उतारे जा रहे थे, बेअदबी करते थे, औरतों की चादरें उतार लेते थे क्योंकि पर्दा कहते थे पर्दा नहीं करना ईरान में। शाह का हुक्म था कि कोई औरत पर्दे में बाहर नजर आए, चादर पहने नजर आए। तो जो बहुत जब औरतें थी जाहिर है वो जब बाहर निकलती थी तो फिर गली कूचों पर लोग खड़े होते थे, उनकी चादर पहनते थे। ये हालत हो गई थी शाह के दौर में। और अमामे वाला अगर कोई नजर आता था तो ऐसे दो लड़के बराबर से गुजरते थे, मोटरसाइकिल पे गुजरते थे, हाथ मार देते थे, मामा गिर जाता था। ये हालत हुई हुई थी इनकलाबी ईरान से पहले। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा दिया कि अब जो पहली क्लास का तालिब इल्म मौलाना है ना, मौलवी मदरसे में पहली क्लास का है, अमामा पढ़ा लगाया जाता है हमारे यहाँ शरह-ए-नुमा, मामूलन शरह-ए-नुमा के बाद, ठीक है, तकरीबन कोई 10 साल की तालीम के बाद मसलन। लेकिन पहली क्लास का मुक्तदी तालिब इल्म हमारे मदरसों में अमामा उसे नहीं दिया जाता। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आजाद लोगों की बात नहीं कर रहा। निजाम तो यही है। तो उन्हें कहा, आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा दिया कि अब जो मुक्तदी तालिब इल्म है, पहली क्लास के तालिब इल्म है, वो भी बगैर अमामे के बाहर नहीं आएंगे। और फतवा इसलिए दिया कि वो अमामे उतारते हैं, अब तुम सब अमामे पहन के जाओ। 2 साल पहले कराची में अलम लगाने पर पाबंदी हुई तो मैंने एक अपील की थी और उस अपील के बाद रंग बदल गया था। और अपील मैंने की थी कि अब हर घर पे अलम लगेगा। क्या सलवात नबी की ज़ात। भाई बहुत बड़ा मजमा बैठा है, सलवात की आवाज बहुत धीमी है। हजरत मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम, मैं नाज़रीन से भी कहूँगा और खुतबा और ज़ाकिरीन से भी कहूँगा कि इस साल जितने फजाइल हजरत अबू तालिब के पढ़ सकते हो पढ़ो। हमारी सियासत, हमारी हिकमत, हमारी समझदारी अगर ये जान लेना तो ये डॉक्टर हो जाए। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते। थक रहे मेरी बातों से आप? गाली का जवाब गाली से नहीं देते। कराची में गाली दी गई, पिंडी में गाली दी गई, इन्होंने इतनी बड़ी रैली को जाती आग पे मुंतकिल कर दिया। तो नजरिया लेके चले थे, ये एक शख्स के ऊपर गालियां क्यों दे रहे हैं? जब तुम शख्सी बना दोगे तो अब शख्स के हाथ में बात आ गई है कि वो क्या करता है। जब इन्होंने गाली दी तो हमारा पाकिस्तान पढ़ेंगे मोहम्मद।
میں آ گئے، مولا پانی ختم ہو گیا ہے، کیا حکم ہے؟ لشکر لے کر جاؤں؟ مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، خبردار، لشکر نہیں لے کے جاتا، تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ مسلمان پانی پی رہا۔ زبان حال بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ میں نہ آ جائے کہ مسلمان کا خون بہا پانی کی خاطر، لہذا ہماری طرف سے پانی لینے کے لیے لڑائی نہیں ہوگی۔ مولا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اکیلے جاؤ۔ مولا پانی کتنا لانا ہے؟ کہ جتنے ہمارے سپاہی ہیں ان کے پانی کا انتظام کرو، سواریوں پر مشکیزیں لگا کے لے کے جاؤ، پانی کے ظرف لے کر جاؤ اور پانی اکیلے لینے جاؤ۔ مالک نے نہیں پوچھا مولا ادھر 4000 ہیں، مالک نے نہیں پوچھا، مالک نے بغیر پوچھے تیاری شروع کر دی۔ تو مالک اشتر کا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ امام کی اطاعت میں زندگی ہے، اگر مار بھی دیا گیا تو اس سے زیادہ زندگی اور کیا ہو۔ اکیلے چلے گئے، مالک پانی لے کر آ گئے، بولے پانی لے کر آ گئے تو بلا لیا آگے میں شام نے محمد ابن اشرف سکندی کو، تم نے اکیلے مالک پانی دے دیا، 4000 کے لشکر لیے کھڑے ہو۔ حضور میری مجال، آپ کے وزیر اعظم عمرو عاص آئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا مالک کو پانی دے دو، میں نے دے دیا، بلا لیا عمرو عاص کو، تم گئے تھے؟ جھوٹ بول رہا ہے، میں کہاں گیا تھا، میں تو یہی تھا، میں تو نہیں گیا مالک کے ساتھ، اور میں کیسے جاتا ہوں، میں کیوں جاتا تھا؟ جھوٹ بول رہا ہوں اوپر کا؟ نہیں حضور، اب بڑے آدمی کو جھٹلانا تو بڑی مشکل بات ہے۔ جی میں تو یہی آئے تھے، اب اگر یہ نہیں مان رہے تو میری غلطی مان لیجیے۔ کچھ دن کے بعد پھر مالک کو مولا نے کہا مالک پانی لے کر آؤ، مالک پھر پانی لے کر آ گئے۔ بلا لیا، آپ کون آیا تھا؟ آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، انہیں بلا لیا خیمے سے، بھائی تم گئے تھے؟ کہا میں تو خیمے سے ہی نہیں نکلتا۔ یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں گیا۔ تیسری دفعہ پھر مالک آ گیا، مولا سے کہا مولا پانی ختم ہے، جا کے لے آؤ، اور مالک تیسری دفعہ پھر آئے، بلا لیا، آپ کیا مصیبت ہے؟ کہ حضور آپ خود آئے۔ بھائی ہمارے منہ میں جھوٹ بول رہے ہو، ہم آئے تھے؟ کہ حضور آپ خود آئے تھے، میں کیا کہوں؟ مالک پانی لے کر آ گئے، بلا لیا آپ کو، آپ آئے تھے، دلیل کیا ہے؟ تو ان کے ہاتھ کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دکھا کے کہا میں نے آپ سے اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دے کر، اپنا خالی ہاتھ دے کر بے ساختہ کا ہاتھ میرا جائب علی ابن ابی طالب، یہ علی کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے۔ توجہ کر دی؟ یہ طے ہے عزیزان گرامی کے علم علی، افضلیت علی کی دلیل۔ آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور، ان گھروں کو بناؤ جن گھروں میں اللہ کا ذکر اور اس کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما تھے سرکار کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، یہ گھر میں نے بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ انہیں گرانا نہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کو بنانا۔ میں اس علمی بحث میں نہیں جا رہا، علماء کرام مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ان ترفع کے کتنے معنی ہیں۔ تعمیر ظاہری کو بھی ترفع کہا جائے گا اور تعظیم کو بھی ترفع کہا جائے گا۔ جن گھروں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ تعمیر کرنا اور تعظیم کرنا دو علیحدہ علیحدہ میدان ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان گھروں کو باقی رکھنا ہے، ان گھروں کو یاد میں رکھنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، وہ گھر رہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی محترم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، یہ گھر کن کے ہیں، کون سے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو قاعدہ قانون ہے نا، اللہ نے قاعدہ دے دیا کہ جن گھروں میں میرا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو بناؤ، ان کی تعظیم کرو، یہ تو قاعدہ ہو گیا۔ مصداق کیا ہے اس کا مصداق کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے مثال فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کرام کے گھر ہیں جنہیں بنانا ہے، جن کی تعظیم کرنی ہے۔
بات ختم ہو گئی تھی نا. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مولا علی کی افضلیت پر ہم سے ناراض ہیں. کہتے ہیں کہ علی کو افضل کہنا انبیاء کرام نبی کے بعد تمام نبیوں سے علی کو افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے. میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے ہمارے نبی کے بعد، یہ تو ہے نا سرکار دو جہاں کے بعد مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ حضرت عیسیٰ اگر حضرت امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ اگر نماز جماعت میں ایک سید پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور مولانا غیر سید آگے پڑھا رہے ہو تو کیا سید توہین ہو رہی ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ مسئلہ کچھ اور ہے. جب علی انبیاء سے افضل ہو جائیں گے تو اوروں کا کھاتا کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ خفا ہو رہے ہیں آپ کو. سبحان اللہ ہمارا رجب بھی عالم ایک ہی تھا جن کی قبر کنڈو آدم کے جامع مسجد میں بنی ہوئی ہے. یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ کنڈو آدم کی پیدائش ہے. یہ میرے ساتھ نہیں آئے ہیں. اور علامہ طالب جوہری کی مالش کو ذرا آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں گے تو اس میں ایک نعرے کی آپ کو آواز آتی ہے تو وہ یہی ہے جو نعرہ لگا. تو اس لیے آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ ان کی مہربانی ہے، محبت ہے. اور ہماری یہ مجلس میں ایران میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں، یہ مجلس میں عراق اور لبنان میں تو ہماری مجلسوں میں درود و سلام نہ ہو تو یہاں کی ثقافت نہیں ہے. یہاں کی ثقافت کا یہی حصہ ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہم مانتے ہیں تو اس میں انبیاء کی توہین کا سچ کے نہیں سنیے گا. میں کچھ کہنے سارا گھوم پھر کے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی اور خلیفہ ثالث کے درمیان بحث ہے علماء میں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی خلیفہ ثالث سے افضل ہے، مگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم محترم شخصیتوں سے وہ افضل نہیں تھے. یہ ہمارے بھائیوں کا نظریہ کہ مولا علی ترتیب میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں علی تیسرے ہیں. یہ ہمارے بھائیوں کا زیادہ تر کا عقیدہ ہے. اور ایک بڑی تعداد تو ناراض ہو جائیں گے مجھ سے جن کا عقیدہ میں نے نہیں بتایا تھا. ایک بڑی تعداد برادران اہل سنت کی ہے کہ وہ مولا علی کی افضلیت اور تفضیل کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام خلفائے ثلاثہ سے بھی افضل ہے. یعنی علی خلیفہ چوتھے ہیں بقول ان کے، خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے. کیا بات ہے، واہ 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 اپنے بھائیوں کے سبحان اللہ. کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے. یہ ہمارے بھائیوں کے عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ میں ایک مثال سے روشن کرتا ہوں. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا اور یوم حسین میں خواجہ نظام الدین احسانی خطاب کرتے آئے اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی سننی ہوں مگر تفصیل ہی سننی ہوں. جو فضیلت میں پہلا ہے اسے تو پہلا ہونا چاہیے. تو الحج کے کہنے لگے 1,0999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. عقیدہ ہے تفصیلی بھائیوں کا. اور میں اب اپنے عقیدے کے ثبوت کے طور پر اپنے بھائیوں ہی کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں. اس آیت کی تفصیل کے اندر یہ روایت لکھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو تھکیں گے نہیں میری باتوں سے. کہ ایک مرتبہ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ
وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بات ختم ہو گئی تھی نا۔ حضرت ابو بکر نے سوال کر دیا، سرکار نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف۔ بھائی جو جس کی خدمت ہو نا وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، علی کا گھر ان گھروں میں ہے؟ بھائی نبی تو نبیوں کے گھروں کی بات کر رہے ہیں۔ نبی نے تو کہہ دیا کہ بیوت الانبیاء ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے، سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ ہاں توجہ کرنے میں کیا کہنا جا رہا ہوں، جب نبی نے کہہ دیا کہ بیوت الانبیاء مراد ہے تو حضرت ابو بکر کا سوال نہیں بنتا تھا۔ میں حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکوں گا، نہیں کہوں گا، نہیں کہنی چاہیے جو توہین آمیز ہو۔ میں تو صرف حضرت ابو بکر کی قدردانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انہوں نے بیوت الانبیاء سننے کے بعد سوال کرنا، بیوت الانبیاء سننے کے بعد یہ سوال کر دیا کہ علی کا گھر ان میں سے ہے۔ وہ خود بتانا چاہتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے۔ تھک کے نہیں سنے، مجھے نتیجہ دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں ھذا المکان منہم، یہ علی کا گھر ان گھروں میں ہے۔ نبی نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیجیے۔ سرکار مسکرائے فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب میں افضل ہے۔ مولا علی شعور بشر، فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، وہ جس کا رتبہ ہے بنی آدم سے بھی بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، جو نقطہ عروج فروغ اصول تھا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا۔ نعرہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مولا علی کی افضلیت کی بہترین روشن واضح دلیل آپ کا علم ہونا۔ علم علی آپ کی افضلیت کی موٹی محمد آیت کا ترجمہ کر دوں۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے۔ پہلے تو میرے بچے اور جوان ایک جملہ سنتے ہوئے گزرے ہیں، ضدی شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ دلیل کو دیتا ہے یا دلیل کو لیتا ہے، یا دلیل دے یا دلیل لے، یا بات منوائے دلیل کی بنیاد پر یا مانے دلیل کی بنیاد پر۔ لہذا ضد کرنا، بحث کرنا، اٹک جانا، یہ رک جانا، یہ تشیع کی تہذیب میں نہیں ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی علمی مخالف ہے، کوئی دینی مخالف ہے، کوئی مذہبی مخالف ہے، اور اس کی بات اگر صحیح ٹھیک ہے تو اس کو مانیں گے آپ، اور اگر آپ کی بات اچھی نہیں ہے، اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ یہ سینہ اپنا چوڑا کریں گے۔ میں کئی جگہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، 3 لوگوں کو تو علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کنجوس کو، بخیل کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا بزدل کو، بزدل اور علی
بزدلوں سے علی کا کیا تعلق؟ شجاعت، بہادری، ہمت، اور صرف آستینوں کو لوٹ کر کسی کو بھوسا مارنا شجاعت نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کسی کو مکہ مارنا کوئی شجاعت نہیں ہے. بلکہ شجاعت کی تعریف تو شہید سبط جعفر نے 2 مصروں میں بڑی حسین کر دی. شہید سبط جعفر شجاعت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے. کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کیا بات ہے، واہ واہ. کبھی رسی گلے میں ہے. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت. ذمہ داری کی ادائیگی اور اس ذمہ داری پر شجاعت کے ساتھ عمل، یہ ہے شجاعت کا ایک مختصر سا تعارف. خبردار، پہلا بندہ کنجوس کبھی علی کا کوئی تعلق کنجوس سے نہیں ہے. بزدل کا تعلق مولا سے نہیں ہے. پتی سے تنگ نظر، چھوٹے میں دماغ، چھوٹا دماغ، سینہ تنگ. اس کے پاس پیسہ کیسے آ گیا، اس نے گاڑی کیسے دی، اس نے گھر کیسے بنا دیا، اس کی نوکری کیسے لگ گئی. چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، علی کا ماننے والا نہیں ہوتا. تنگ نظر، کھٹا ہوا دماغ، چھوٹی سوچ. میرے مولا علی کا چاہنے والا کبھی چھوٹی سوچ کا نہیں ہوتا. علی کا ذکر علی بناتا ہے. تھکے بیٹھے، شکریہ، ایسا نہیں. آپ مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ کوئی جوتیاں پہن کے بیٹھا ہے؟ جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس میں آتے ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. مجلس لڑنے کی جگہ نہیں ہے. امام بارگاہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے. مسجدوں میں جھگڑا ختم کرو. یہ جو ابھی ہمارے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے اسے نعمت سمجھو. اگر ہم نے اسے نعمت لینا چاہا تو لے سکتے ہیں. اور وہ نعمت ایسی ہوگی دشمن ہمیں غرائے، ہم آپس میں متحد ہو جائیں. ہمارے آئی ایس او کے بچے، ہمارے جے ایس او کے بچے، ہمارے ایم ڈبلیو ایم کے جوان، ہمارے شیعہ علماء کونسل کے جوان، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا ہدف ایک ہے. طریقے سلیقے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے 4 بھائیوں کے سلیقے مختلف ہوتے ہیں. ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، سلیقے مختلف ہوتے ہیں. ایک بھائی اس سلیقے کا ہے، دوسرا بھائی اس سلیقے کا ہے. اس میں پریشانی کی کیا بات؟ مختلف صلاحیت کو ایک جگہ جمع کرنا ہی تو باپ کا کام ہوتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بڑا ہوتا ہے نا، اس کا یہی کام ہوتا ہے. اتحاد کی طرف، وحدت کی طرف، پیار اور محبت کی طرف، تنگ نظریاں ایک دوسرے کے خلاف. یہ ہمارا کوئی ایک سید ہے لاڑکانہ کا رہنے والا، سید کے اعتبار سے سب کا خاص طور پہ سادات کا احترام ہونا چاہیے. میں ان سے انتہائی مؤدبانہ، پیار، محبت، خالصانہ گزارش کر رہا ہوں. میں بھی سید ہوں اور خاندانی سید ہوں. اور الحمدللہ کوئی 150 سال پرانا جلوس ہے جو خیرپور میں ہمارا نکلتا ہے. سلجنا کا اور تازیے کا جلوس ہمارے اپنے گھر سے نکلتا ہے. میرے آبا و اجداد کا جو عزاداری میں حصہ تھا وہ 2 شعبوں میں حصہ تھا. ایک سوستانی میں 76 سال کے میرے والد ہیں، ابھی سوستان ہے. اور ایک زلجنا سنبھالنا اور سنوارنا. آج بھی زلجنا سنوارنا اور سجانا خیرپور میں ہماری عزاداری ہے، وہ میری ذمہ داری ہے. زلجنا کی سیوا کے خرچہ سارا شہنشاہ حسین نقوی کرتا ہے. لہذا یہ ہمیں کوئی نہ بتائے، یہ والے لہجے نہ اپناؤ کہ کون بدھ کا سید ہے اور کون ہفتے کا سید ہے. سید وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرے. حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود بیٹا نہ رہا. اگر مجھے اپنا احترام برقرار رکھوانا ہے تو مجھے مکتب اہل بیت پر
निज़ाम अहले बैत पे चल रहा हूँ। मैं उनसे बड़े प्यार से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात हो जाएगी तो मैं मुंह पर भी करूँगा, मुझे किसी को तरह का कोई खौफ नहीं है। मैं जब हर जगह जा सकते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और मैंने तो एक जगह मुझे महसूस हुआ, वो बैठे हैं तो मैं उनसे उस बंदे से मिला, मैंने कहा तुम फलाओ, कहला नहीं, मैं तो इस शुबे में उनसे मिल लिया के बाद एक साहब से मिल लिया, ये सोच के कि वो शक्ल मिल रही थी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो पोस्ट बना रहे हैं, ये जो पोस्टें डाल रहे हैं, जो चुटकियां भर रहे हैं, पहली बात तो ये तय कर लें कि सिर्फ आप ही अदादार नहीं है, जिन्होंने 10-10 जाने दिए हैं इस मकतब के लिए, जिन्होंने घर जलवाए हैं इस अहले बैत के जिक्र के लिए, जिन्होंने अपने आबा और अजदाद को शहादतों के दर्जों पर देखा है इस मकसद और इस हदफ के लिए, तुम कैसे उनको कह सकते हो कि वो गलत है? तुम भी ठीक होगे अपनी जगह, बहुत सारी बातें तुम्हारी भी ठीक होंगी, लेकिन दूसरों को गलत कहना, और ऐसे मौके पर कि जब दुनिया आपको, दुश्मन आपको गुर्रा रही है, दुश्मन आपको गुर्रा रहा है, आपके पास अब भी ये ख्याल नहीं आया कि इस मौके पर अपने खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर निकाल दी। खुदा के वास्ते अगर आपको कोई इख्तलाफ है भी तो मौका और महल देखकर इख्तलाफ करें। ये इमाम हुसैन की अज़ादारी किसी की मिल्कियत नहीं है। है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, हक कसीदा रास्ता। लिहाजा इंतहाई आपको इख्तलाफ होगा, मुझे भी आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर आपका इख्तलाफ करना ये दलील तो नहीं है कि आप कोई मासूम तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है, बात ही सब गलत है। और फिर मैं जुमला तकरार कर रहा हूँ, इख्तलाफ कीजिए मगर मुहज़्ज़ब अंदाज से, इख्तलाफ कीजिए मगर मुहज़्ज़ब अंदाज से। तहजीब से बाहर जाना ये शिया की निशानी नहीं है। फिर जुमला कह रहा हूँ, आज़ादारी किसी की मिल्कियत नहीं है। मैं तो बहुत वसी पैमाने पर बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन की आज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की आज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। कि गलतियां नहीं हैं, मैं नहीं कहता कि कोताहियां नहीं हैं, मैं नहीं कहता कि एतराजात वारिद नहीं है और एतराज गलत किया जा रहा है, बाद एतराज ठीक है, बाद बातें ठीक की जाती हैं, मगर उसके इस्लाह के तरीके ये नहीं होते। उसके इस्लाह के तरीकों को मुनासिब अंदाज से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, हम मौला अली की विलायत पर सब मुत्तफिक हैं, मगर मेरा छोटा सा सवाल है, विलायत अली पर अबू ज़र और सलमान दोनों मुत्तफिक थे, मगर क्या दोनों एक जैसे मौलाई थे? जब इतने जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम अली की विलायत पर मुत्तफिक होकर एक जैसे नहीं थे, तो हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हर एक का मयार मारिफत अलहदा है, हर एक का मयार मारिफत अलहदा है, तवज्जो है? लिहाजा हर शख्स को दूसरे का अदब करते हुए अपनी मारिफत को बढ़ाने की जरूरत है। जिद्दियत, हर धर्मी, बहस, लड़ाई ना अल्लाह को पसंद है ना अहले बैत को पसंद। फमन हाथ काफी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद भी अगर कोई बहस कर रहा है, तकरार कर रहा है, लड़ रहा है, उलझ रहा है, तो मेरे हबीब इनसे कह दो, कह दो ना तुम अपना ना अपना को, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, को हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। वानफुसना वानफुसको तर्जुमा करने जा रहा हूँ, मामूलन तर्जुमा नहीं किया जाता, मैं तर्जुमा करने जा रहा हूँ। वानफुसना वानफुसको, हम अपने लानत नहीं होनी, लानत नहीं होनी चाहिए, तो भाई लानत हमारे भेजने से जाएगी नहीं और हमारे चुप रहने से रुकेगी नहीं। लग रहे हैं आप मेरी बातों से? ये सारा मजमा यजीद पे लानत भेजे ना, तो इनके भेजने से नहीं जाएगी, अल्लाह पहले ही लानत ही बोल चुका है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत
اور اسی طرح کوئی لعنت نہیں بھیجے گا تو اس کے بھیجنے سے لعنت نہیں جائے رکے گی. اللہ نے مباہلے کے میدان میں فیصلہ کر دیا جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا. تھک گئے آپ میری بات سے. جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا لعنت تیار. جن کے مرید اسفاق بھی ایسے آتے ہیں. ہر صفت پھر یزید کے گل گا رہے ہیں لوگ. ماشاءاللہ. اور نسبت یہ اپنی اپنی دکھلا رہے ہیں. ماتم کے مقابل یہ آتے ہیں اس لیے. ماتم کے مقابل یہ آتے ہیں اس لیے اہل عزا کے عزم سے گھبرا رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. توجہ کر رہے ہیں. بات آگے بڑھے. لعنت اس پر ہوگی جو اہل بیت سے لڑے گا. یہ مباہلے میں لعنت کا قاعدہ اللہ نے دے دیا. اور عزیزان گرامی یہ تو اچھا ہو گیا میرے بھائی نے بھی 4 مصرے سنا دیا. یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں. ہماری آسانیاں ہو گئی. کام آسان ہو گیا. ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور ہمارے یہاں جذبہ بڑھ گیا ہے. مجمع بڑھ گئے ہیں اور انشاءاللہ چہلوں کا جلوس پورے پاکستان میں مظفر آباد انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہر سال سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہوگا. نیا کام تو ہو نہیں رہا. ہر سال آپ شریک ہوتے ہیں. ہر سال آپ عزاداری کرتے ہیں. نیا کام تو کوئی ہو نہیں رہا. بس اس میں یہ کام نیا ہو رہا ہے کہ جو ویل چیئروں پر بھی گھر میں ہوتے تھے نا اس میں نیا کام یہ ہو رہا ہے. اس میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر آ جاتے تھے وہ بھی اب جلوس میں چلیں گے. انتہائی محترم مبارک محترم علماء کرام سے گزارش کروں گا آپ ہر سال جلوس میں ہوتے ہیں. کراچی میں تو علماء کا ماتمی دستہ بھی لگتا ہے. مولانا حسن ظفر نوحہ پڑھتے ہیں. مولانا نعیم الحسن نوحہ پڑھتے ہیں. مولانا ناظر عباس نوحہ پڑھتے ہیں. یہ خود نوحہ پڑھنے والے علماء ہیں. تو کراچی میں تو ماتمی دستہ لگتا ہے علماء کو. تو کیونکہ وہ 9 اور 10 محرم کا دن ہوتا ہے. امامہ اس دن ہمیں پہننا نہیں ہوتا تو بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی خاندانی ماتمی ہیں. حلقے میں لگ کے ماتم کرنے والے لوگ ہیں اور آپ ماتمیوں کے ہاتھوں کو چومنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. بڑا مقام ہے حسین کے ماتمیوں کا. تو اس دفعہ میں گزارش کروں گا علماء کرام سے. آپ سے بھی کہوں گا اپنے اپنے علاقے کے عالم سے کہیں کہ امامہ پہن کر جلوس میں شرکت کریں گے. شریک تو ہمیشہ ہوتے تھے. اس دفعہ امامہ پہن کے آئیں گے تاکہ آپ کا اظہار بھی ہو کہ آپ جلوس میں شامل ہیں. چلیں یہ اچھا ہو جائے کہ علماء عالم بھی کیا یہ اچھا ہو جائے. اچھا ہم انہیں ایسے نہیں. ہماری تو ایسی آنکھیں ہی نہیں ہے جو ہمیں دیکھیں گے کہ ہم اپنے کام کو مضبوط کریں. یہ انہوں نے ہم پہ مہربانی فرمائی ہے. میرا تو دل کر رہا ہے جنہوں نے مجھے کراچی میں گالیاں دی تھی نا انہیں قالین بھجواؤں گفٹ میں. کر رہا ہے کہ میں انہیں گفٹ میں کچھ چیزیں بھجواؤں. انہوں نے مہربانی فرمائی ہے. انہوں نے مہربانی فرمائی ہے. ہمیں گالیاں دیکھیں. 2 مہربانیاں کی ہیں. ایک تو مہربانی یہ کی کہ مجھے اطمینان دلوایا ہے کہ میں علی کا نوکر ہوں.
ہم پر مہربانی یہ فرمائی کہ ہمارے ہاں وحدت اتحاد بڑھنا شروع ہو گیا. ہلکا پھلکا بھی جو علامہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں کوئی سوچتا تھا، علامہ جواد نقوی صاحب کے بھی بہترین مثبت خدمت اتحاد کے پیغامات آ رہے ہیں. سید ساجد علی نقوی قائد ملت جعفریہ، علامہ راجہ ناصر حسین قائد وحدت اسلامیہ، الحمدللہ ان اداروں میں آپس میں ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. مجھے بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی. آیت کا ترجمہ کیا ہے، بس ایک مثال اور لے لیجیے. میرے بات میرے عزیز، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اگر قرآن کی تھک تو نہیں رہے، مجھے بتا دیں 5-8 منٹ فضائل پڑھ لوں. 5-8 منٹ کے فضائل اور اس کے بعد چند جملے مسائل کے آیا مباحثہ. اسی لیے میں لمبا کر رہا ہوں کہ نعروں کو کم کر دوں. میں یہ جو میری مجلس میں جب نعرے زیادہ لگتے ہیں تو میں ان کو حساب میں رکھتا ہوں، پھر میں زیادہ پڑھتا ہوں. نعروں کو تو نہیں روکوں گا، یہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے. کافی ہے من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بحث نہیں ہوگی. مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، ضد نہیں کی جائے گی. اور اگر کوئی علم آ جانے کے بعد بھی بحث کر رہا ہو تو پھر اس سے مباحثہ نہیں ہوگا، مباہلہ. اور مباہلہ کردار کے مقابلے کو کہا جاتا ہے. بھائی جلدی جلدی سن لیجیے آیت سے متعلق. کرداروں کے مقابلے کو مباہلہ کہا جاتا ہے. ایک جانب مصطفیٰ اور پنجتن کا کردار، ایک جانب عیسائیوں کا کردار گنتی میں نہیں تھا، مگر سمجھدار تھے، جانتے تھے کہ اگر ہم نے مباہلہ کر لیا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہی بات تو ہم یزیدیوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں گیا وہ ختم ہو جائے گا. یہ عیسائی سمجھ گئے تھے، ابھی آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دے دیں گے اور چلے جائیں گے. اور کیا کہہ رہا تھا اس کو؟ اپنے پادریوں سے کہنے لگا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے. نبی کا چہرہ تو یہ دیکھ چکے تھے، علی سے بھی مل چکے تھے، زہرا کے دیکھنے کا سوال نہیں ہے. تو یہ کون سے چہرے دیکھ رہے ہیں؟ یہ حسنین کے چہرے دیکھ رہے ہیں. یعنی مسیحیوں نے یہ بتا دیا کہ حسنین کا چہرہ اتنا مبارک مطہر ہے کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ ہٹ جائے. اور ولایت تکوینی کسے کہا جاتا ہے؟ کائنات پہ تصرف اللہ کی اجازت سے، اذن الہی کے ساتھ کائنات پہ تصرف. کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. جزیہ دے کر واپس چلے گئے. عزیزان گرامی، محسوس کر لیا آپ نے کہ پیغمبر اکرم میدان میں کس کس کو لے کے گئے؟ ابناءنا کی جگہ حسنین. لہذا قرآن کی آیت سے حسنین اولاد نبی ہے، نسل نبی حسنین سے ہے. یہ قرآن کی آیت. اور مولا کائنات کو لے کے چلے جو آخر میں چل رہے تھے اپنے نفس اور اپنے جیسے کے عنوان سے. اور سیدہ کو لے کے چلے اپنی بیٹیوں کی جگہ، سیدہ کو بیٹیوں کی جگہ. یہ علمی بحث روشن ہے سب پر کہ ابن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی بیٹی ہے، اور اگر رجل کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد عورت ہے. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ابن کا لفظ ہے، وہاں رجل کا لفظ نہیں ہے. رجل کے ساتھ اگر نساء آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا عورتیں، اور اگر ابن کے ساتھ نساء آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بیٹی. بیٹے کے ساتھ بیٹی، مرد کے ساتھ عورت. یہ عربی کا قاعدہ. لہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ترجمہ ابن کا لفظ وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو.
اکرم اپنی بیٹیوں کے عنوان میں جناب زہرا کو لے کے گئے، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو. بھائی امت کو بڑا شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہیں، مگر نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا کہا. علی مجھ جیسا اللہ نے نفس مصطفیٰ بنایا ہے، اور اس علی کا مقام کتنا بلند ہے. مجھے اندازہ ہے گرمی شدید ہو رہی ہے، مگر آپ لوگوں کا شوق مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ بات کریں. اور علی کی عظمت کتنی ہے کہ بستر پر سوئے تو نفس اللہ، میدان میں جائے تو نفس رسول. جو کبھی اللہ کا نفس بن جائے اور کبھی رسول کا، اس کی برابری کون کرے گا؟ کس میں ہمت اور جرت ہے؟ کس میں ہمت اور جرت ہے کہ علی کی برابری کر سکے؟ خود میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا، تھک کر نہیں سنیں گے، فرمایا لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا. کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. بڑی مبارک اور بڑی منور مجلس ہے. سنی بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں، شیعہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کا بڑا گہرا تعلق. لہذا پیار بانٹیے، وسعت ذہنی، سیاہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی. مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے. مسلمہ اسلامی مساجد کے مقدسات کی توہین کرنا کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مسلمہ، واہ واہ واہ. جس کا عقیدت ہے نہ بولے. مسلمہ اسلامی مساجد کی، یہ میں آپ کو فقہاء امامیہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. مسلمہ اسلامی مساجد کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. توجہ ہے، جملہ آگے کہوں، مسلمہ اسلامی مساجد کی توہین کرنا حرام ہے. خلفاء ثلاثہ میں ایک بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلم اسلامی مساجد کے مقدسات میں سے ہیں. یہ جملہ کہہ کر کہہ رہا ہوں، مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا، مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم سے نہیں ہوگی. یہی تو شیعت ہے، یہی تو تشیع ہے. ہم نے جانے دی ہیں، ہم نے نذرانے دیے ہیں، ہم نے نصروں سے قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے اندر تو سب کو اپنے مذہب پہ اور مسلک پہ عمل کرنے کا حق ہے. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ. اب نبی اپنے جیسے کے لیے کون لے کر کس کو لے کے گئے؟ آواز قدرت آئی، قاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. اے میرے حبیب، قتل کرو مشرکوں اور کافروں کو اور منافقوں کو، اور یہ کام نہ کرنا مگر کرنا تو خود کرنا یا اپنے جیسے کو دینا. سرکار نے کتنے قاتل، کتنے قتل کیے ہیں؟ سرکار نے کتنے مشرک مارے ہیں؟ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تو تلوار جچتی نہیں ہے. بھائی جو رحمت للعالمین ہو وہ ہاتھ میں تلوار تو نہیں دے گا. رحمت للعالمین نے تلوار دی کسے؟ اللہ لنفسہ. یہ کام دینا مگر اپنے جیسے کو دینا. وہ اپنے جیسے کو کام دیا ہے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے، اور وہ مولا علی. مولا علی مولا نبی جیسے. الا لا نبی بعدی، اے میرے علی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تمہارے اندر سارے کمالات وہی ہیں جو مجھ میں ہیں، الا لا نبی بعدی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ کام کس کو دیا؟ مولا علی کو دیا. تلوار مولا علی کے حوالے کی. علی مولا
میدان میں جب اترتے تھے نا تو نبی کی جگہ اترتے تھے. میں دقت صرف ایک مثال دے کر اپنے مطلب کو مکمل کروں گا. جب علی میدان میں اترتے تھے تو نبی جیسے بن کر اترتے تھے. توجہ چاہوں گا, نبی بن کے اترتے تھے, نبی جیسے بن کر اترتے تھے. سرکار دو جہاں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ مشرک ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے. مولانا یہ اصطلاح تو آج کی ہے, اس زمانے میں یہ تو آج بولا جاتا ہے کرائے کے قاتل. تو اس زمانے میں تو یہ لفظ ہی نہیں بولا جاتا تھا. تو بھائی لفظ تو آج کا ہے, مجلس بھی تو آج پڑھ رہا ہوں. یہ جو مزاج ہے نا کرائے کے قاتل, قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مار میں کسے جا رہا ہوں. تو شیعہ کو بھی مار کے آ جاتا ہے, سنی کو بھی مار کے آ جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جی اس نے ان کو بھی اس نے مارا تھا. وہ جو کراچی کے اندر جو صابری صاحب, کون سا علاقہ ہے وہ, لالو کے نہیں وہ جو جنازہ غسل دیتے ہوئے فوجوں کی جو مسجد ہے, محفل مرتضیٰ میں جو پکڑے گئے نا ان کے قاتل کی لائن سے کھڑا کر کے جو شیعوں کو مارا تھا, وہی لوگ تھے جنہوں نے کچھ دن پہلے سنیوں کو مارا. سنیوں کو مار کے آئے, یہاں مار گئے, یہاں وہ ایک ہی پارٹی کرائے کے قاتل. پیسے دے کر جنہیں جمع کیا جاتا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یاد رہے کہ کرائے کے قاتل آج ہی نہیں ہے, جنگ بدر میں بھی تھے. جنگ بدر میں لے آئے کرائے کے قاتل کو, اور اس کو نام ہے اس کا نوفل بن خویلہ. جیسے ہی سرکار کو معلوم ہوا کہ بدری مشرکین ایک قاتل کو لے کر آئے, ایک ظالم کو لے کر آئے, ایک بڑے پہلوان کو لے کر آئے مارنے کے لیے, لڑنے کے لیے, نام ہے نوفل بن خویلہ. تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہم اکفنی نوفلا, یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ کر. مولا علی نے یہ سن لیا. توجہ ہے, کوئی جنگ آگے بڑھی, گھمسان کی جنگ پڑ رہی تھی, جنگ آگے چل رہی تھی, مسلسل دن بڑھ رہا تھا. بہت دیر کے بعد سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر مجمع میں کچھ ڈھونڈنے لگے. تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا, یا رسول اللہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا نوفل کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. تو یاد رہے کہ رائے کے قاتلوں کو مارنے کے لیے کہ مہدی غیبت میں ہے. ہمارے اوپر ہمارے امام کا سایہ ہے. فرماتے ہیں اگر ہماری نظارت نہ ہوتی تو یہ دنیا تمہیں کھا جاتی. ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. خلوص اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھو, حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھو, سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اتنا بڑا مجمع پرسہ دینے آیا ہے حسین کی 4 سالہ بچی کا, جسے میرے مولا بہت چاہتے تھے. یہ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے. بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ دیر کے لیے اپنی بیٹیوں کے لپٹنے چپٹنے کو دوہرائے. جب باپ گھر میں آتا ہے نا تو بیٹا تو کسی موبائل میں لگا ہوا ہوگا, مگر بیٹی سب کچھ چھوڑ کر باپ سے لپٹتی ہے. بیٹیوں کا باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. آپ سب آمادہ ہیں رونے کے لیے. میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کو, اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی, اور پیر زمین پر ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو. جب جناب سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی نا تو خیمے سے باہر آئی تو کیا دیکھا, زین ہلکی ہوئی ہے, جی لگام زمین پر خط کھینچ رہی ہے. تو جناب سکینہ بڑے وقار کے ساتھ, قربان جائیں سمجھداریاں جناب سکینہ, سمجھداریاں قربان ہو جناب سکینہ پر, بڑے وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو گھوڑے نے گردن جھکا دی. وہ جھکی ہوئی گردن پہ ہاتھ رکھ کے بس ایک ہی سوال کیا, یا جواب دو ابھی حل سویا ابھی ہم کو دلا شانہ, مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا ہے؟ بابا پیاسا بہت تھا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے.
جو مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہ روئے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام صادق دعا دیتے ہیں, امام رضا دعا دیتے ہیں. میں رونے والوں سے سوال کرتے ہوئے گزروں, کبھی غور کیا کہ سکینہ کا زندان شام میں انتقال کیسے ہوا؟ بی بی کو کیا ہو گیا تھا جو بی بی کی شہادت ہو گئی؟ میں پوری ہسٹری جب مقتل کو پڑھتا ہوں نا تو بار بار مقتل میں رکتا ہوں کہ یہاں بی بی کا انتقال کیوں نہیں ہوا, اس منظر کو دیکھ کر بی بی کا انتقال کیوں نہیں ہوا. اس بی بی نے بڑا برداشت کیا. سنیں گے کیا کیا برداشت کیا؟ اس بی بی نے بھائی سجاد کے نیچے سے بستر کھینچتے ہوئے, امام تو مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا, امام لیٹے ہوئے تھے منہ کے بل زمین میں, اس بی بی نے بھائی کی یہ کیفیت دیکھی. اس بی بی نے, اللہ کسی بچی کو یہ دن نہ دکھائے, اگر کسی بچی کے سامنے اس کی ماں کو مارا جاتا, مارنے والا باپ بھی ہونا تو بچی کا کھانا پینا اٹھ جاتا. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مارا, غصے میں آ گیا تھا, میں نے تماچا مارا. وہ ایک صاحب مجھے بیان کر رہے تھے 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی بیٹی کو نہیں مارنا چاہیے تھا, تو میں نے ان سے معافی مانگی, مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں مارا. تو وہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا غصہ آ رہا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ مارنا. جب آپ مجھے مار رہے تھے بیٹی دیکھ رہی تھی, وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی اماں آپ کو بابا نے مارا, اماں آپ کو بابا نے مارا. دارو جملہ سناؤں, امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے, جب وہ گلی آتی تھی نا رستہ بدل دیتے تھے. کسی صحابی نے پوچھا مولا اس گلی سے آپ نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا, میری ماں پہ ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا, جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. میں رونے والوں کے ساتھ بی بی سکینہ کو سلام کروں گا. بی بی آپ کے سامنے جناب رباب پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, جناب زینب پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. یہ بچی تو بہت دیر پہلے رحمت کر جاتی, بہت برداشت کیا اس بچی نے. سنیں گے زدارو, کبھی مولانا پڑھ رہے تھے, اونٹ سے گرا دی گئی, اور جب اونٹ سے گر گئی نا تو پیچھے پیچھے دوڑتی بھی آ رہی تھی, یہاں میں گر گئی تو بھی اماں میں گر گئی. قافلہ آگے بڑھنے لگا, سکینہ پیچھے رہ گئی. سر حسین رونا شروع ہوا, امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی کس بات نے رولا ہے؟ سر حسین عزادارو 9 مرتبہ بولا ہے, پوری ہسٹری میں کٹنے کے بعد 9 مرتبہ بولا ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ تھی, آواز آئی میری سکینہ گری. جیسے ہی جناب زینب نے سنا سکینہ گری, خود کو اونٹ سے گرا دیا اور اس جانب گئی جہاں سے قافلہ آیا تھا, اور آوازیں دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. جہاں دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پہنے بی بی بیٹھی ہے. بی بی زینب کو تعجب یہ ہوا کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے, سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے. دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ اس کی گود میں سو کیسے گئی. قافلہ رکتا ہے, رسیاں کھولی جاتی ہیں, ماں رباب کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ, تو کہتی ہے مجھے بابا کی گود میں جانا ہے. جناب زینب کہتی ہے میری آغوش میں آ جاؤ, تو کہتی ہے مجھے تو بابا کے پاس جانا ہے. یہ تو اپنی ماں کے پاس نہیں سوتی, اپنی بھوبی کے پاس نہیں رہتی. یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سو گئی؟ قریب بیٹھ کر کہنے لگی بی بی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, میں تمہاری جنت کی بشارت دیتی ہوں, میں تمہاری شفاعت کی بشارت دیتی ہوں. مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہ بچی تمہاری گود میں کیسے سو گئی اور تم ہم پہ رحم کیوں کر رہی ہو. بس یہ سوال کرنا تھا. اس بی بی نے نقاب اٹھائی تو ایک ماں کو بیٹی نے بیٹھے دیکھا, اپنی ماں کے اماں میرا حسین مارا گیا. اب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا. عزاداروں, رونے والوں کو جواز کیا ہے؟ میں ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو کہتے ہیں روتے کیوں ہو, میں انہیں ایک جواب دے کر گزر رہا ہوں. جب دربار شام میں سکینہ بی بی کھڑی تھی, بیویاں کھڑی تھیں, امام سجاد کھڑے تھے اور کرسیوں پر کچھ بیٹھے ہوئے تھے. ان بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک شخص نے اور کیا جملہ کہا وہ میں بیان کرتا ہوں, مگر وہ جملہ سن کے جناب سکینہ لپٹ گئی امام سجاد, اور ایک جملہ کہا بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے, مگر یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی باندھے گے. اجرکم اللہ, بہت رو لیے. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے.
शाम से इमाम सज्जाद ने पूछा जनाब ज़ैनब से, अम्मा सारी बीवियां बैठ गई? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आई। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मगर मेरे साथ सब चलेंगे। इमाम आगे आगे पीछे पीछे बीवियां जा रही थी कि एक मरतबा ज़िंदान शाम में खत्म रखा, क्या देखा कैसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए, ऐसे कब्र सकीना को जनाब रबाब ने सीने से लगाया और आवाजें दे रही है, सकीना उठो काफिला जा रहा है। सकीना तो कहती थी ना हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। अदादार आखिरी जुमले कह रहा हूँ, जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी काफिला तैयार हो गया चलिए। तो कांपती हुई आवाज में जनाब रबाब ने कहा, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में है, मेरी बच्ची जिंदान में अकेली है। अदादारों कैसे उठाया है जनाब रबाब को कब्रिस्तान से, इसका बयान बहुत मुश्किल है। महफिल में लाकर बीबी को बिठाया गया, काफिला चलने लगा, बीबी मुड़ मुड़ के कब्र को देखने लगी। शाम के देहात की औरतों ने आवाजें दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। मेरी बीबी ज़ैनब ने महफिल का पर्दा हटाया, शाम की होगी, फरमाया हमारी सकीना को अकेले न छोड़ना। आप जाएंगे ना कब्र सकीना की ज़ियारत को तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।